پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو چودھری ابرار کا سلام۔ ناظرین، آج سپریم کورٹ پاکستان کا بڑی عدالت کا بڑا فیصلہ سپریم کورٹ میں عمر عطا بندیال، چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 8 رکنی بینچ نے بڑا ہی زبردست فیصلہ سنایا اور ریٹن فارم میں فیصلہ جاری کر دیا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے جو سپریم کورٹ کے اوپر شٹکون مارا تھا، سپریم کورٹ کی اختیارات کو محدود کرنے کی کوشش کی تھی، ایک ترمیمی بل پیش کیا تھا۔ سپریم کورٹ کے آج 8 رکنی بینچ، معزز جج صاحبان کے 8 رکنی بینچ نے لارجر بینچ کی جو یہ استدعا کرتے ہیں کہ لارجر بینچ وی ول بی ایکسیپٹڈ، لارجر بینچ ہونا چاہیے، لارجر بینچ کا فیصلہ اچھا ہوتا، تو آج لارجر بینچ نے ہی فیصلہ دیا۔ اس میں جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس منیب اختر، جسٹس اعجاز الحسن صاحب، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس شاہد وحید، جسٹس سید حسن اظہر رضوی، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اور ان کی سربراہی کی ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے۔ تو اس میں اب یہ چیز دیکھنے والی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عدالت کو، سپریم کورٹ کو پارلیمنٹ کے اوپر، نیشنل اسمبلی کے اوپر اختیارات کا استعمال نہیں کرنے دیں گے، پارلیمنٹ زیادہ سپریم ہے۔ تو پھر اسی کے اوپر جب ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری نے رولنگ دی تھی، یہی نیشنل اسمبلی تھی، یہی پارلیمنٹ تھا اور یہی کرائے کے انقلابی سیاستدان موجود تھے اسی پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی صورت میں، تو تب سپریم کورٹ نے اسی عمر عطا بندیال صاحب نے فیصلہ دیا تھا کہ قاسم خان سوری کا جو رولنگ ہے وہ غیر آئینی ہے، اور اسی رولنگ کی غیر آئینی کی وجہ سے عمران خان صاحب کی حکومت چلی گئی تھی، چلتی خوشحال ملک تھا، سب کچھ ٹھیک تھا، پھر بھی ان کی حکومت چلی گئی اور پاکستان تحریک انصاف نے اس فیصلے کو تسلیم کیا۔ تو اب اسی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں 8 رکنی بینچ کا فیصلہ آتا ہے، اور بندیال صاحب کا ہی فیصلہ ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ کے رولز کی ترمیمی بل پیش کیا گیا، اس میں عدلیہ کی آزادی مجروح ہوتی ہے، اور اس کو انہوں نے اڑا دیا کہ جب تک کوئی دوسرا فیصلہ نہیں آ جاتا تو اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا، تو تا حکم ثانی اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوگا، اس کو روک دیا جائے گا۔ اگر آج سپریم کورٹ کے احکامات تھے کہ اگر صدر پاکستان، سپریم کمانڈر آف پاکستان بھی اس کے اوپر سگنیچر کر دیں تو پھر بھی اس کی کوئی ویلیو نہیں بنتی، جو کہ انہوں نے سگنیچر نہیں کیے۔ جو ہمارے علوی صاحب صدر مملکت ہیں، پاکستان کے صدر، انہوں نے سگنیچر نہیں کیے اور نہ ہی وہ کریں گے، کیونکہ وہ آئین کے ساتھ کھڑے تھے اور انہوں نے پہلے ہی اس بات کا بتا دیا تھا۔ تو اب بھی وہ اڑا کے رکھ دی سپریم کورٹ نے، اور بہت اچھا کیا۔ اب یہ وقت ہے سپریم کورٹ کا، ہماری عدلیہ کا امتحان ہے کہ اگر انہوں نے آئین کو بچانا ہے، اپنی سپریم کورٹ کو بچانا، تو ہمیں فیصلے کرنے پڑیں گے، اور فیصلے وہ دے رہے ہیں۔ ایک سپریم کورٹ ہی رہ گئی اس ملک کے اندر جو پاکستان کو چلا رہی ہے اور پاکستان کے حق میں فیصلے دے رہے، پاکستان کی حفاظت کی، آئین کی حفاظت کی ضامن ہے۔ تو اس حکومت نے تو کوئی اپنی چوری ڈکیٹیوں کو، اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے کوئی ایسا کام نہیں چھوڑا جس سے ریاست پاکستان کو، ریاست پاکستان کے عوام کو، ریاست پاکستان کے اداروں کو نقصان نہ ہوا ہو۔ اس چیز کا ہر آدمی سے پوچھ لیں جو اس رمضان المبارک کے اندر وہ فاقہ کشی کے عالم سے اپنے رمضان المبارک کو گزارا ہے، اس ہر پاکستانی سے پوچھ لیں جو اپنے عید کی خوشیوں سے بھی محروم ہے اور اس کی آنکھوں میں پانی ہے کہ میں اپنی عید کس طرح سے گزاروں گا، اپنی عید کے اوپر کھانا بھی بنا سکوں گا، کپڑے تو بہت دور کی بات رہ گئی ہے۔ اسی کے اوپر پھر آج سپریم کورٹ میں بہت زبردست وکلا نے باہر احتجاج کیا سپریم کورٹ کے حق میں، اور چودھری اعتزاز الحسن صاحب زبردست قانون دان، آئین دان، اور اس کے ساتھ لطیف کھوسہ صاحب نے بڑا زبردست ایکشن لیا ہے، اور دونوں کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، اور جو ذوالفقار علی بھٹو کے جانشین ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کے اصل وارث ہیں پاکستان پیپلز پارٹی جنہوں نے آئین دیا تھا، آئین کے اصل وارث جو ہیں وہ ہے چودھری اعتزاز الحسن صاحب اور لطیف کھوسہ صاحب، باقی سب کرائے کے مداری ہیں یہاں پہ، باقی کوئی آئین کی بات نہیں کر سکتا ماں سوائے چودھری اعتزاز احسن صاحب کے اور لطیف کھوسہ صاحب کے۔ آئین کی بات کے، آئین کے پاسدار تو پھر ہم ان کو تب مانیں اگر آئین کی بات کریں، یہ تو اپنی چوری اور کرپشن اور ڈکیٹیوں کو بچانے کے لیے آئین کے ساتھ کھلواڑ کریں، اور آئین کو توڑ دیا گیا انہوں نے، اور اس آئین کو بچانے کے لیے سپریم کورٹ نے اب ایکشن لیا ہے۔ اب اس میں پھر 2 باتیں آتی ہیں، آج آپ ہمارے اس پروگرام کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں، اس میں پھر 2 باتیں ہیں کہ اگر
سپریم کورٹ توہین عدالت کے اوپر اپنا سو موٹو ایکشن نہیں لیتی، توہین عدالت کے اوپر اس کو شہباز اینڈ کمپنی اور اس کی جو وزراء ہیں ان کو نااہل نہیں کرتی، تو پھر جو یوسف رضا گیلانی صاحب کو نااہل کیا گیا تھا اس کے بارے میں بھی سوالات اٹھیں گے۔ اگر یوسف رضا گیلانی صاحب نااہل ہو سکتے ہیں، آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر تنویر الیاس صاحب، سردار تنویر الیاس صاحب نااہل ہو سکتے ہیں، تو شہباز صاحب بھی نااہل ہو سکتے ہیں، اور یہ نااہل ہوں گے۔ سپریم کورٹ کو اپنی جو توقیر ہے اس کو بحال کرنا پڑے گا، ہاؤس ان آرڈر کرنا پڑے گا، اور بدیال صاحب بہت اچھے انداز میں سپریم کورٹ کو لے کے اپنے گھر کو لے کر چل رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ ہماری سپریم کورٹ انشاءاللہ تعالی اور مضبوط ہوگی اور اچھے فیصلے دے گی، پاکستان کی ریاست کو مضبوط بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کرے گی، جو کہ سپریم کورٹ کا اہم کردار ادا کرنا بنتا ہے۔ اور اسی کے اوپر آج فواد چودھری صاحب نے ایک بات کی کہ انہوں نے ایک اسکام دیا تھا 50 روپے کا شہباز شریف صاحب نے ان کے بڑے بھائی نواز شریف صاحب کا، کہ ان کو ملک سے باہر جانے دے، وہ 1 سیکنڈ کے اندر ہی مر جائیں گے یہاں پہ اگر وہ ملک کے باہر نہ گئے۔ کبھی ان کے ہزاروں کی تعداد میں پلیٹلیٹس اوپر جا رہے تھے، نیچے آ رہے تھے، جیسے ہی وہ ایئرپلین کے اوپر بیٹھے ان کے پلیٹلیٹس بھی ٹھیک ہو گئے۔ لندن کے اندر ہوٹلز کے اندر عیاشیاں بھی ہوئی، پارٹیاں بھی ہوئی، قصہ مختصر پورا یورپ وہ گھوم چکے ہیں۔ اس کے بعد ابھی سعودی عربیہ آ گئے ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی کرتا دھرتا مریم نواز صاحبہ وہ بھی سعودی عرب روانہ ہو گئی ہیں۔ اب پیچھے رہ گئے آج آ کے شہباز شریف اور اسحاق ڈار اور رانا ثناء اللہ۔ اب دیکھنا اس چیز کا ہے کہ یہ کب ٹکٹ کروا کے یہاں سے جاتے ہیں، کب یہ اسمبلیاں توڑتے ہیں، کیونکہ اب انہوں نے جتنا اداروں کو کی تذلیل کرنی تھی اور ہمارے پاکستان کی عوام کی، میری آپ کی تذلیل کرنی تھی، وہ انہوں نے کر دی۔ ان کا ایجنڈا تھا، ان کا منشور تھا کہ ہم عمران خان کی حکومت سے زیادہ اچھا ڈیلیور کریں گے، عمران خان کی حکومت کے بعد پاکستان کو اوپر لے کے جائیں گے، ترقی دیں گے، خوشحالی لائیں گے، مہنگائی دور کریں گے۔ عمران خان صاحب کے دور میں پیٹرول 150 تھا، اب پیٹرول 290 کے اوپر بک رہا ہے، اور عمران خان صاحب کے دور میں آٹے کا ریٹ کیا تھا، اب کتنا ہے؟ اب 15 کلو کا تھیلا جو آٹے کا ہے وہ 1900 روپے کا ہے، بیسن 1 کلو 225 روپے کا ہے، دال کا ریٹ جو ہے وہ 250 روپے کلو سے لے کے 400 روپے کلو تک دال ماش بک رہی ہے مارکیٹ کے اندر، اور گھی 600 روپے سے لے کے 650 روپے کلو تک ڈالڈا بک رہا ہے، اور آئل کی قیمت بھی 600 سے لے کے 650 روپے تک ہے۔ اس کے اوپر پھر دوسری کھانے پینے کی اشیاء لے لیں، آپ فروٹس لے لیں، فروٹ تو کوئی عام بندہ لے ہی نہیں سکتا، اس کی تو بات ہی، وہ تو ایک خواب بن کے رہ گیا ایک عام آدمی، ایک عام پاکستانی کے لیے، غریب کے لیے، جو کہ ہمارے لفافے صحافی اب بات نہیں کر رہے، اب ان کے منہ میں دہی جم گئی ہے۔ جب پہلے تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی تو تب یہ روز 20-20 فٹ لمبے مائک لے کے لوگوں کے منہ میں ٹھوس رہے ہوتے تھے کہ مہنگائی کے اوپر بات کریں، تو اب موت پڑتی ہے مہنگائی کے اوپر بات کرتے ہوئے۔ تو یہ سر، یہ ہم اپنے ناظرین کو پھر بتاتے چلیں، اب اس میں 2 چیزیں ہوں گی، یا پھر پورے پاکستان کے ساری اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی، اسٹیبلشمنٹ اس میں اپنا اہم کردار ادا کرے گی جو کہ ان کا بنتا ہے۔ خدا را اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے کہ اپنا کردار ادا کرے، پورے پاکستان میں ابھی اسمبلیاں توڑوا کے ان کو کوئی شرم حیا دلوا کے پورے پاکستان کا ایک ہی وقت میں الیکشن کروائیں، تاکہ پاکستان کے عوام کی پیسوں کی بچت ہو سکے۔ اور اس کے اوپر ابھی انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر ان کے پاس 21 ارب روپے ابھی نہیں ہے الیکشن کروانے کے لیے، تو اس کا مطلب تو ہم ڈیفالٹ کر چکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے خود وہاں پہ قبول کیا کہ ہمارے پاس 21 ارب روپے نہیں، ہم الیکشن نہیں کروا سکتے، تو پھر انہوں نے پروف دے دیا کہ ہم ڈیفالٹ کر گئے۔ اگر انہوں نے آ کے 21 ارب روپے ابھی پاکستان کے خزانے میں نہیں چھوڑے، ڈیفالٹ کی طرف چلے گئے، تو پھر فیصلہ آپ نے کرنا ہے، عوام نے کرنا ہے، عمران خان اچھا تھا یا یہ مکس 4 پارٹیاں، ساری کی ساری پاکستان کی پارٹیاں حکومت کر رہی ہیں، اور عمران خان ایک الگ باہر ہے، اور اپوزیشن بھی نہیں ہے ان کے پاس، اپوزیشن کے بغیر پارلیمنٹ چل رہی ہے، اور پھر کس طرح کی پارلیمنٹ، اور یہاں پہ کس قسم کا قانون سازی ہو رہی ہے، کورم ہی نہیں پورا بنتا۔ اس کے بعد پھر یا تو پورے ملک کے اندر الیکشن ہوں گے، اگر پورے ملک کے اندر الیکشن نہیں ہوئے تو پھر پنجاب اور KPK کی اسمبلیوں کے 14 جو ہے مئی کو الیکشن ہوں گے۔ اگر 14 مئی کو بھی پنجاب اور KPK اسمبلی کے الیکشن نہیں ہوتے تو پھر شہباز اینڈ کمپنی، ان کے سارے وزراء اور شہباز شریف صاحب نااہل ہوں گے، گھروں کو جائیں گے، اور ان کی انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جائے گی۔ اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان
کہ ادارے سپریم کورٹ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کے وقار کے لیے اہم کردار ادا کریں گے، اور پاکستان کی عوام کو جینے کا ایک اور موقع دیں گے، کیونکہ جو کہ پاکستان کی آدھی عوام غربت کی لکیر سے نیچے جا رہی ہے، اور بہت زیادہ خطرات ہیں، سیلاب کے بھی اب دوبارہ سے پھر خطرات آ رہے ہیں، کرونا وائرس کے بھی خطرات آ رہے ہیں، اور اس طرح کی نالائق اسٹیبلشمنٹ نالائق حکومت کے ہوتے ہوئے، نالائق لوگوں کے ہوتے ہوئے کس طرح سے کنٹری چلے گا، اس کو منظم کیا جائے گا، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو ہمیں اچھے کی امید کرنی چاہیے، مایوسی نہیں کرنی چاہیے، الیکشن ہوں گے، ضرور ہوں گے، آئین بھی انشاءاللہ تعالیٰ بچے گا، آئین کو مضبوط کیا جائے گا، آئین کے اوپر پیرا سپریم کورٹ دے گی، بندیال صاحب دیں گے، اور پارلیمنٹ بھی بچے گی، اور الیکشن بھی ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔